ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں؟ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ٹیک۔ ڈیئر فرینڈز، ذرا سوچیں، ایک مہینے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے اور آئی فون 18 پرو اور آئی فون 18 پرو میکس ہمارے ہاتھوں میں ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آج اسی سے ریلیٹڈ ہماری بات بھی ہوگی، اور اس کے آج ہم 18 پرو اور 18 پرو میکس کے جو آنے والے اس فون کے اندر فیچرز ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی آج کی جو ویڈیو ہے کوئی لیکس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی، کوئی رومرز کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہی، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو بالکل ایکوریٹ ہیں، اور آپ کو آئی فون 18 پرو اور 18 پرو میکس کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ایک وہ پوری انفارمیشن پرووائڈ کرے گی جس سے آپ آئی فون 18 پرو اور آئی فون 18 پرو میکس سیریز کو لینے پہ لیے بالکل مائنڈ بنا لیں گے اگر آپ واقعی اس کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کے ڈیزائن کے اوپر بات کریں تو ایپل اس سال بھی وہی ڈیزائن ہمیں وہی چیزیں پرووائڈ کرنے جا رہا ہے ڈیزائن کے لحاظ سے جو 17 پرو سیریز میں ہمیں نظر آئی تھی۔ ڈسپلے ویسے ہی رہے گا، 6.3 اور 6.9 انچ کا ان کا ڈسپلے ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو 17 سیریز کے اندر تھا، اور باڈی اب بھی ایلومینیم فریم کے ساتھ آئے گی، یعنی کہ ٹائٹینیم کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی وہ باڈی ہمیں نہیں ملے گی، بلکہ اس کے اندر ہمیں صرف اور صرف ایلومینیم کی باڈی ہی دیکھنے کو ملے گی۔ کیا ایپل نے وہ رنگ جو پہلے چلے آ رہے تھے ماڈلز میں دکھایا گیا، کیا وہی یہ رنگ وہی آنے کو ہیں یا نہیں؟ تو ایک چھوٹی سی ہم نے جو اس کے اندر تبدیلی متوقع ہے اس پوری باڈی کے اندر، وہ فون تھوڑا سا موٹا ہو سکتا ہے، یعنی کہ تقریباً 9 ملی میٹر کے قریب، جو موجودہ 8.8 سے 8.9 ملی میٹر، بس ایک معمولی سا حصہ زیادہ ہے۔ یہ فرق اتنا کم ہے، حقیقی استعمال میں آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو۔ وزن کی اگر ہم بات کریں تو پرو میکس کا وزن تقریباً 240 گرام تک جا سکتا ہے، جو کہ 17 پرو میکس اور پرو سیریز سے 9 گرام زیادہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو ایک عام شیشے کی اسکرین پروٹیکٹر خود تقریباً 13 گرام کا ہوتا ہے، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں 9 گرام کا اضافی وزن دراصل کتنا کم اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس کے اگر ہم دیکھیں اس کے سائیڈ والے بٹن پر موجودہ کیمرہ کنٹرول بٹن اس بار سے سمپلیفائڈ ورژن میں آ سکتا ہے۔ یہ بٹن اب آپ تک سب سے مہنگے پرزوں میں سے ایک، یعنی کہ کمپوننٹس کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس کے کم لاگت والا ورژن جو ہے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی خراب ہو تو مرمت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اب اس کے اندر جو بٹن سائیڈ والا جو آپ پہلے یوز کر رہے تھے ایکشن بٹن، وہ اس کو سمپلیفائڈ ایک ایسا بٹن لے کر آ رہے ہیں جو اگر وہ ڈیمیج بھی ہوتا تو وہ دوبارہ ریپیئر ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ ڈسپلے کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کی گئی ہے، اور ڈسپلے جو ہے اس بار بہت شاندار قسم کا انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، LTPO لٹپو پلس۔ یہ پینل ٹیکنالوجی جو فرسٹ ٹائم ایپل اپنے فونز کے اندر لے کر آ رہا ہے، اور اس کے اندر ہمیں جو انرجی الیکٹرسٹی سے یہ ریلیٹڈ جو بچت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اندر فون جو ہے انرجی کو سیو کرے گا، اور ٹیکنالوجی جو سیمسنگ اپنے گلیکسی S26 الٹرا اور فولڈیبل ڈیوائسز میں استعمال کر رہا ہے، وہ اس کے اندر بھی اس بار آ رہا ہے، یعنی کہ اس کا فائدہ صرف بجلی کی بچت تک نہیں ہے، یہ ڈسپلے کو زیادہ برائٹ بھی کرے گا، اور 120 ریفریش ریٹ جو پروموشن ریفریش ریٹ اس کو بھی جاری رکھے گا۔ اور اس کے بعد ڈائنامک آئیلینڈ جو آپ تصویر کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ڈائنامک آئیلینڈ بھی جو ہے اس سال سمالر ہونے والا ہے۔ موجودہ سائز سے تقریباً جو 17 سیریز پرو میکس اور پرو کے اندر جو ڈائنامک آئیلینڈ ہے وہ تقریباً 1/3 یعنی کہ 1.13 تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی نوچ کٹ نہیں ہے، بالکل مجموعی طور پر کوئی گولی نما کٹ آؤٹ ہوگا، سائز بالکل چھوٹا ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کے رنگوں کی بات کریں تو آپ کے سامنے اسکرین پر آنے والے یہ نظر جو کلرز ہیں یہ اس بار اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اسپیشل جو اس کو زیادہ کلر کو جو ترجیح دی جا رہی ہے وہ ڈارک چیری کلر ہے اور بلو کلر ہے سب سے زیادہ جس کو جو یوزرز ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ کے اندر جن کلر سے زیادہ ہلچل مچانی ہے وہ 2 مین کلرز ہیں، ڈارک چیری اور بلو کلر۔ یہ کلر زیادہ جو ہیں اس بار مارکیٹ کے اندر ہلچل مچانے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس سال اسکرین کے اندر فیس آئی ڈی کا امکان بہت کم ہے، مطلب فیس آئی ڈی جو ہے اب میں بھی ڈسپلے کے اندر نہ ہو، یہ اس خصوصیت اس نسل میں نہیں، اور ایسا لگتا ہے ابھی آپ کچھ انتظار کرنا پڑے گا، کوئی سم تھنگ نیو اور بگ ہونے والا ہے۔
کیمرے جو ہیں بہت ہی جدید قسم کے 48 میگا پکسل جو ہیں وہ ہمیں بیک سائڈ کے اوپر ملنے والے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز نئی جو کیمرہ کے اندر ڈالی ایپل نے اس بار ڈالی ہے، وہ وائڈ سینسر میں اس بار نئی چیز جو ہے ویریبل اپرچر ہے۔ یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر DSLR اور مرر لیس کیمروں کے اندر ہوتی ہے، جہاں لینس کا شٹر فزیکلی طور پر کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے تاکہ روشنی کو کنٹرول کیا جا سکے، اور آئی فون میں بھی کچھ ایسا ہی سسٹم آنے والا ہے۔ اور اس سے فائدے کیا ہیں؟ مطلب اپرچر سے جو ویریبل اپرچر آ رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اکارڈنگ رپورٹس شارٹ فوکس رکھنا آسان ہوگا، اور بیک گراؤنڈ کے اندر جو بھوک ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تیز دھوپ میں اپرچر تھوڑا بند ہو جائے گا تاکہ زیادہ روشنی داخل انٹر نہ ہو۔ کم روشنی والی صورتحال میں اپرچر زیادہ کھل جائے گا تاکہ زیادہ روشنی سینسر تک پہنچ سکے۔ الٹرا وائڈ اور ٹیلی فوٹو لینسز میں نئے سینسر کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوں گے، لیکن زوم رینج یا فیلڈ آف ویو میں کوئی بڑی چینجنگ نہیں ہے۔ یہ صرف سینسر کوالٹی میں بہتری ہے، صلاحیت میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ان ویریفائڈ ایک رومر ہے، بات کی جا رہی ہے، افواہ ہے۔ نیا سینسر سونی IMX905 ہو سکتا ہے، لیکن یہ ابھی تک صرف اسپیکولیشن ہے، مطلب ابھی کوئی ایپل کی طرف سے کوئی ہمیں واضح اس کے بارے میں بات نہیں یا تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس سال کا سب سے کم چیز جو ہے، سب سے بڑا اپ گریڈ جو نظر آ رہی ہے، وہ اس کی چپ ہے۔ اس بار جو ایپل ہے وہ اس کی جو چپ ہے اس کو لے کر بہت سیریس بھی ہے، اور نینو چپ کو انٹروڈیوس کروایا گیا، A20 Pro چپ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ نظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس اگلی نسل کی چپ ہے ہر سال کی طرح، لیکن اب اگر آپ کے لیے بیٹری لائف اہم ہے تو یہ چپ اس سال کا سب سے بڑا ٹاپک ہے۔ پروسیس پر بنے گی، یعنی 2 نینو N2 کے TSMC Pro A20 میٹر موجودہ نسل کی چپ 3 نینو میٹر پر ہیں، اور یہ ایک کم تبدیلی ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزسٹرز اور ریزسٹر تقریباً 50% تک چھوٹے ہو جائیں گے، اور براہ راست تقریباً 15% بہتر پرفارمنس نظر آئے گی، اور 30% جو ہے وہ بجلی کی سیونگ بھی ہوگی۔ یہ 30% کا عدد بہت بڑا ہے۔ آئی فون ویسے ہی اپنی کلاس میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے، تو خام کارکردگی میں اضافہ شاید زیادہ نمایاں ہو، لیکن توانائی کی بچت کا فرق حقیقی نظر آئے گا، اور بیٹری لائف بھی پرفارم ہونے اس کی واضح طور پر ہمیں نظر آئے گی۔ اگر ہم اس کی بیٹری کے اوپر بات کریں تو اکارڈنگ رومرز اور میکرومرز کے اکارڈنگ یہ ہے کہ آئی فون 18 Pro Max جو ہے اس کے اندر بڑی بیٹری آنے والی ہے، اور یہ بیٹری لائف سمارٹ فونز کے جو پہلے سے چلی آ رہی اس سے ذرا ہٹ کر بھی آئے گی، بیکاز اس کے اندر 2 نینو میٹر جو چپ میں نے ابھی آپ کو بتائی اس کو امپروو کیا گیا ہے۔ اور یہ 18 Pro جو بیٹری ہے اس کی ول ہیو 4288 mAh بیٹری آئے گی ان دا US، اور 4056 mAh بیٹری ان چائنا، while the 18 Pro Max will have 5567 mAh in the US and 5391 mAh in China۔ یہ ان کی ایپل کی اس سال کی جو بیٹری ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آئے گی، because in China iPhones are required to have physical SIM slot. In the US there is no physical SIM, leaving extra room for a larger battery۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں فزیکل سلاٹ بھی دو، ہم نے فزیکل سم بھی ڈالنی ہے، تو US کے اندر جو ہے فزیکل سم کا چکر ہی نہیں ہے، وہاں پہ ای سم کو یوز کیا جاتا ہے، تو ای سم فزیکل کا سلاٹ والی جگہ بھی بچ جائے گی، وہاں پہ بیٹری ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، اس لیے بیٹری کو انکریز کیا گیا ہے۔ باقی کلرز اور ساری چیزیں آپ کے سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ موجودہ ماڈل سے تقریباً 9 سے 12% زیادہ گنجائش ہوگی، اور اس سے اس کی پرفارمنس جو انہینس ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک نیا ایپل C2 یا C2X موڈیم بھی آ رہا ہے جو انرجی کی بچت کو مزید امپروو کرے گا،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماڈل صرف امریکہ سے باہر کی مارکیٹوں کے لیے ہوگا جہاں فزیکل سم سلاٹ موجود ہیں۔ اگر جو فزیکل سم جن لوگوں نے یوز کرنی ہے اور ان آئی فونز کے اندر یہ ایک موڈیم آ رہا ہے جسے C2X کا نام دیا گیا ہے۔ یہ یہاں ایک توانائی انرجی کا امریکی ماڈل تھوڑی بڑی بیٹری کے ساتھ آئے گا، جبکہ انٹرنیشنلی ماڈل C2 موڈیم کی توانائی کی بچت کے ساتھ آئیں گے۔ دونوں طریقوں سے بہتر بیٹری لائف ملے گی، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ حقیقی جان میں کون سا امتیاز زیادہ مؤثر ہوگا یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اور ایک اور جو اس کے اندر ایک نئی چینجنگ آ رہی ہے اور سب سے اہم وہ سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی ہے۔ اس میں ہلکی جو ہے براؤزنگ ہوگی، سیٹلائٹ میپس ہوں گے، فوٹو میسیجنگ شامل ہو سکتی ہے، اور یہ شاید 720p تک ویڈیو بھی خصوصیت اس کی ہو سکتی ہے، یعنی کہ 720p کے ریزولیشن کے اوپر ویڈیو جو وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی دور دراز علاقے میں، فوریسٹ میں، صحرا میں یا علاقوں میں اگر کوئی پہنچ جاتا ہے تو انٹرنیٹ وہاں پر بیسیکلی انٹرنیٹ نہیں ہوتا، نہ ایمرجنسی SOS کلاس جو ہے کالز تک وہ محدود ہوگی۔ اور اس کی اگر ہم قیمت کی بات کریں تو قیمت کے بارے میں ابھی کوئی سولڈ تو نہیں چیز، لیکن اس کا جو ایونٹ ہے وہ تقریباً 9 اور 8 سپٹمبر کو متوقع ہے، یعنی کہ مارکیٹ کے اندر بھی پھر یہ چیزیں 18 سپٹمبر تک فون جو ہے مارکیٹ تک بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کی جو پرائس ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ، ویسے اگر ہم ایک جج کریں تو $1200 یا $1400 کے اراؤنڈ اباؤٹ اس کی پرائسز پرو اور پرو میکس 18 کی ہو سکتی ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، یہ نہیں آئی فون 18 پرو اور پرو میکس کے بارے میں تمام جو آپ کو سامنے چیزیں رکھی ہیں، انفارمیشن دی ہے، یہ تمام تصدیق شدہ ہے۔ 2 نینومیٹر A20 چپ پرو چپ ہے، بہتر کارکردگی، ویریبل اپرچر، چھوٹا اسمالر ڈائنامک آئیلینڈ ہے، اور نیا سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی سسٹم کے ساتھ اس سال 18 پرو میکس مارکیٹ کے اندر جلوہ گر ہوں گے۔ لیکن ڈیزائن تقریباً وہی ہے، لیکن ایلومینیم باڈی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگر ایپل چاہتا تو اس کو تھوڑا سا ٹائٹینیم میں کر سکتا تھا، ٹائٹینیم میں کر دیتا تو اس سے جو یہ 17 سیریز کے اوپر آنے والے سائنز ہے، نشانات ہیں یا کلر ڈسکلریشن ہوئی ہے، اس سے یوزرز کو سیونگ ہو سکتی تھی، بچت ہو سکتی تھی۔ تو آپ باڈی ٹائٹینیم میں چاہتے تھے یا ایلومینیم میں، پلیز آپ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ پرائس کے بارے میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ آپ کو کون سا کلر پسند ہے، اور آپ کیا سیٹلائٹ کنیکٹیوٹی لے کر زیادہ خوش ہیں، یا کیمرے کے اندر ویریبل اپرچر آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی آپ خوش ہیں؟ سو پلیز آپ مجھے اپنے قیمتی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔